السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استهوته الشياطين في الارض حیران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون۔ عزیز طلبہ، یہ سورہ انعام کے رکوع نمبر 9 کا درس آج ہوگا انشاءاللہ۔ میں مفردات کے حل اور بعض الفاظ کے اعراب کی وضاحت کے ساتھ ساتھ میں ترجمہ و تفسیر شروع کر رہا ہوں۔ یہ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا، یہ اعقاب واحد عقب، تو واحد عقب و عقیب، اعقاب کا واحد ہے عقب و عقیب، ایڑی کو عقب یا عقب کہتے ہیں۔ یہ بعض حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، یہ ویل للعقاب من النار، یعنی پاؤں کی ایڑیوں کو آگ کا عذاب ہوگا۔ پاؤں کی وہ ایڑی جس میں سفیدی رہ جائے، تو عقبن اور عقبن ایڑی۔ اسی طرح سے بیٹا اور پوتا کو بھی عقب بولتے ہیں، یہاں پر ایڑی کے معنی میں ہے۔ اور یہ استہوت یہ باب استفعال سے ہے، استہوا یستہوی استہواء، اس کا مادہ ہے ہا واو یا، بھٹکا دینا، حیران و سرگشتہ کر دینا، مدہوش کر دینا۔ اور حیران، یہ حیران جو ہے بروزن فعلان صیغہ مبالغہ ہے، اس کے معنی بھی بھٹکا ہوا، راستہ بھولا ہوا۔ حیران اردو میں بھی بولتے ہیں۔ یہ حارا یحارو حیرن و حیرتن و حیرانن، حیران مصدر بھی ہے اور حیران صیغہ مبالغہ ہے۔ اور یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ یوم یقول، تو یوم یقول یہ یوم یقول یہ فعل محذوف ہے۔ اذکرو یا اتقو، یعنی یوم یقول یوم مفعول بہ ہے، فعل محذوف اذکرو کا یا اتقو کا مفعول بہ ہے۔ اور یوما سے مراد یوم القیامہ ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، تو ترجمہ کر رہا ہوں میں۔ اے نبی کہہ دو، کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ کو جو ہم کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اور ہم اپنی ایڑی کے بل پھر جائیں، یعنی کفر کی طرف چلے جائیں، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی ہے، اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے زمین میں حیران و ششدر کر دیا ہے، یعنی جس کو شیطانوں نے بھٹکا دیا ہے زمین میں حیران بنا کر،
لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی، اس کے ایسے ساتھی ہیں جو اس کو پکارتے ہیں ہدایت کی طرف کہ آؤ ہمارے پاس۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دو بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ واتقوہ وامرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے لنسلم لرب العالمین، کہ ہم رب العالمین کی تابعداری کریں، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نماز قائم کرو، اللہ سے ڈرو، اور وہی وہ اللہ ہے کہ اس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق، وہی وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین حق کے ساتھ۔ ویوم یقول کن فیکون، اور یاد کرو اس دن کو جب وہ کہے گا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کن فیکون کی طاقت حاصل ہے، یعنی دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کہتا ہے کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور قولہ الحق وَلَهُ الْمُلْكُ یوم ينفخ فی الصور عالم الغیب والشہادہ وهو الحکیم الخبیر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُنَا أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ یہ قولہ الحق، قولہ میں ہو کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ یوم ينفخ فی الصور، یہ وَلَهُ الْمُلْكُ یوم ينفخ فی الصور، یوما یہ مفعول فی یعنی ظرف ہے ملک کا، اور سور کا معنی ہے سنکھ، نرسنگھا، بگل، جس کے ذریعے آواز لگائی جاتی ہے۔ اور عالم الغیب یعنی ہوا عالم الغیب، اللہ تعالیٰ غیب کی بات کو جاننے والا ہے۔ غیب معنی جو چیز پوشیدہ ہو، اور الشہادہ کا معنی ہے جو چیز موجود ہو۔ وہ الحکیم الخبیر۔ اور وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، آزر ابراہیم کے باپ کا نام تھا۔ قرآن کریم میں اس کی وضاحت ہے۔ یہ بعض مصری مصنفین نے خامخواہ یہ نقطہ پیدا کیا ہے کہ آزر ابراہیم کے چچا تھے۔ قرآن کریم میں احادیث میں لفظ ابن استعمال کیا گیا ہے، اس کا حقیقی معنی حقیقی باپ ہی ہے۔ اتتخذ اصناما آلہہ، یہ آزر بت فروش بھی تھا، بت پرست بھی تھا۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، یہ ملکوت یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یہ ملکتن سے بنا ہے، ملکتن سے ملکوت، جیسے رغبتن سے رغبوت، رہبتن سے رہبوت۔ یہاں مراد یہ وہ تمام موجودات و مخلوقات ہیں جو عرش سے اسفل عرش تک ہیں، یعنی عرش سے لے کر کے نیچے زمین تک جو موجودات و مخلوقات ہیں، یہی معنی ہے ملکوت کا۔ تو ملکوت سے مراد وہ موجودات و مخلوقات جو عرش سے زمین تک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کا مشاہدہ ابراہیم کو کرایا تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ملک بابل کے شہر ار میں 2000 سال قبل مسیح ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 2000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام یہ بابل کے شہر ار میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام نمرود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھ لینا چاہیے، بلکہ قرآن کریم کے قصوں کے بارے میں سب سے مستند کتاب ہے قصص القرآن، یہ علامہ حفظ الرحمن سیواروی کی کتاب ہے قصص القرآن۔ اسے
طلبا کو ضرور پڑھنا چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بات حق ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے. جس دن پھونکا جائے گا سور میں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ بادشاہت ہے، لیکن جب قیامت آنے والی ہوگی تو اکیلا بادشاہ ہوگا وہ. دنیا میں جو لوگ بادشاہ بنے ہوئے ہیں سب کی بادشاہت ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ یہ غیر موجود اور موجود تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے، وہ حکمت والا ہے، باخبر ہے. اور یاد کرو، یہ اذکر کے معنی میں ہے. یاد کرو جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آدر سے کہ کیا تم یہ بتوں کو معبود بناتے ہو، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. وہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، اور ایسے ہی ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یعنی آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کرایا تھا. اصل میں جب پیغمبر بہت سی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو لیس الخبر کالمعائنہ، اس کا یقین بدرجہ اولیٰ بڑھ جاتا ہے. جیسے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی اور جنت و جہنم کی سیر کرائی اور انبیاء کرام سے ملاقات کرائی. تو اس طرح سے پیغمبر کو یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے اور پھر وہ دعوت و تبلیغ کے راستے میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرتا ہے. آگے ابراہیم علیہ السلام کے ایک مناظرہ ذکر کیا جا رہا ہے، مناظرہ و مکالمہ. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہاں، یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک بڑا دلچسپ مناظرہ کیا تھا. یہاں پر ایک مناظرے کی رودات ذکر کی گئی ہے. پہلے مفردات کے الفاظ میں حل کر دیتا ہوں. یہ جنہ یجن جنن، چھپنا چھپانا، لازم بھی ہے متعدی بھی ہے. اور یہ جو لفظ آیا ہے افلا یافلو، افلا یافلو، افلا یافلو، یہ نصرا ضربا سمیا 3 باب سے آتا ہے. افولن غائب ہو جانا، غروب ہو جانا. اور بازغتن کے معنی ہوتے ہیں، یعنی منیرتن کے معنی میں ہے. بازغا یبزغ بزغن بزوغن، طلوع ہونا. اور یہ فطرہ یہاں یہ بریون کے معنی الگ تھلگ، یہ ابریا اس کی جمع ہے. اور فطرہ یفتر فطرن، فطرہ یفتر، نصرہ ضربہ دونوں سے آتا ہے، پھاڑنا، پیدا کرنا. اور یہ لفظ جو آیا ہے کہ حنیف وما انا من المشرکین، حنیف کے معنی یکسو، جمع حنفا، یہ سمیع کرما سے آتا ہے. حنیف یحنف، حنف یحنف، حنافتن، مائل ہونا، بلکہ ٹیڑھے پاؤں والا ہونا بولتے ہیں. رجل احنف، خیر یہاں یکسو ہونا، متوجہ ہونا. یہ
میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں. فلما جن علیہ اللیل. ہاں ہیلو، آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جی ٹھیک. تو فلما جن علیہ اللیل، یہ جب رات چھا گئی تو ابراہیم نے ستارہ کو دیکھا تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو نہیں پسند کرتا ہوں. فلما رأى القمر بازغا، جب انہوں نے چاند کو دیکھا روشن، کہا یہ میرا رب ہے. جب چاند ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں ہو جاتا گمراہ لوگوں میں سے. جب انہوں نے سورج کو دیکھا انتہائی روشن، کہا کہ یہ میرا بڑا رب ہے. جب وہ بھی ڈوب گیا، یہ شمس مونت سے سمائی ہے. جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اے میری قوم، میں بری ہوں اس چیز سے جو تم شرک کرتے ہو. میں نے اپنا رخ کیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے یکسو ہو کر، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یہاں میں ایک ضروری وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں دو بات. پہلی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ، چاند اور سورج کو جو رب کہا تو انہوں نے کہہ کر شرک نہیں کیا ہے. دراصل انہوں نے بطور مناظرہ تھوڑی دیر کے لیے ستارہ وغیرہ کو رب کہا، پھر قوم کو یہ کہہ کر لاجواب کر دیا کہ وہ سب تو ڈوب جانے والے ہیں، وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مناظرہ کا اسلوب ہے کہ جیسے ان کی قوم ستارے کو، چاند کو، سورج کو رب مانتی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے لیے کہا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں ستارہ رب ہے، چاند رب ہے، سورج رب ہے. لیکن اس کے بعد پھر کہا کہ بھائی یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں جو ڈوبنے والے ہیں. تو دراصل یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسلوبی مناظرہ ہے، اسلوبی مکالمہ ہے. ورنہ یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ایک پیغمبر شروع ہی سے اس کے اندر اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اس میں شرک کی بو نہیں پائی جاتی ہے. یہاں اس سلسلے میں ایک بات یہ مشہور ہے جو بہت سے مفسرین اور خطبہ ذکر کرتے ہیں، میں اس کی تردید کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اس سلسلہ میں ایک بات یہ مشہور ہے کہ نمرود نے خوفناک خواب دیکھا. نمرود ان کے زمانے کے بادشاہ تھا. نمرود نے خوفناک خواب دیکھا تو کاہنوں کی تعبیر کی وجہ سے، کاہنوں نے تعبیر بتائی کہ آپ کے شہر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کے زوال کا سبب ہوگا. تو کاہنوں کی تعبیر کی وجہ سے اس نے نومولود بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا. انہیں ایام میں ابراہیم پیدا ہوئے آزر کے ہاں، تو آزر نے انہیں غار میں چھپا دیا. جب کچھ شعور والے ہوئے اور پہلی بار ستارہ اور چاند وغیرہ دیکھا تو اسے رب کہہ دیا. آخرکار انہوں نے شرک سے اظہار برات کیا. یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پرورش پیدائش کے بعد سے لے کر ایک غار میں ہوئی تھی. انہوں نے ستارہ نہیں دیکھا تھا، چاند نہیں دیکھا تھا، سورج نہیں دیکھا تھا، اور جب ہوش میں آئے باہر نکلے تو ستارہ کو رب کہہ دیا، چاند کو رب کہہ دیا، سورج کو رب کہہ دیا، اور پھر بعد میں اظہار برات کیا. لیکن یہ بات بالکل غیر مستند ہے، یہ بات بالکل غلط ہے اور مقام ابراہیم اور قرآن کی سیاق و سباق کے بھی خلاف ہے. اس لیے کہ کوئی نبی شروع ہی سے توحید کا ذوق رکھتا ہے، اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم نے وہ بات اپنی قوم سے بطور مناظرہ و مکالمہ کہی تھی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے. تو طلبہ یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ستارہ کو، چاند کو، سورج کو رب کہہ دیا، یہ مناظرے کا اسلوب تھا، مکالمے کا اسلوب تھا. ورنہ لحاظ باللہ
یہ جو شخص پیغمبر ہونے والا ہو وہ شروع میں اس کے اندر توحید کی معرفت نہ ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو، یہ چیز ناقابل تصور ہے۔ ایک دوسری بات میں طلبہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اہل عرب کے سامنے عموماً تمام انبیاء کرام اور خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا گیا، بھئی کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ عرب کے لوگوں کے سامنے، مکہ کے لوگوں کے سامنے انبیاء کے تذکرے کیوں کیے گئے؟ تو قرآن مجید میں اہل عرب کے سامنے عموماً تمام انبیاء کرام اور خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ وہ لوگ انبیاء کرام سے واقف تھے، اور خاص طور پر قریش مکہ کے لوگ اپنے آپ کو اولاد ابراہیم اور خانہ کعبہ کے خادم سمجھتے تھے، اسی لیے ان کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام پختہ عقید توحید پر قائم تھے اور شرک سے بیزار تھے، اور ان کی پوری زندگی دعوت توحید اور ابطال شرک میں گزری ہے۔ لہٰذا اہل عرب کو چاہیے کہ آخری رسول پر ایمان لے آئیں۔ آخری رسول یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کے داعی ہیں، اسی دین کے داعی ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو اسی لیے قرآن کریم میں عربوں کے سامنے مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا، خاص طور پر ابراہیم کا تذکرہ کیا گیا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ایک لڑکے تھے اسماعیل، تو خاندان اسماعیل، یہ مکہ کے لوگ اسماعیل کے خاندانی سے ہیں، اور خاندان اسماعیل میں ایک اکیلے پیغمبر، آخری پیغمبر پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے مکہ کے لوگ اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے تھے اور خانہ کعبہ کے دربان یا خادم سمجھتے تھے۔ اسی بنا پر ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آگے کی آیات ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ تُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا إِن شَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ یہ حاجہ یحاج محاجتاً، حجت بازی کرنا، مباحثہ کرنا، اور یہ جو لفظ ہے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ سلطان کے معنی دلیل، جمع سلاطین، اور فَأَيُّ الْفَرِيقَيْن میں فریقین سے مراد ایک الفریق المومن، ایک الفریق الکافر۔ تو یہ دیکھیے، اور ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے بحث کی، مباحثہ کیا، تو ابراہیم نے کہا کہ کیا تم لوگ مجھ سے حجت بازی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، اور میں اس چیز سے نہیں ڈرتا ہوں تم جس کو شریک ٹھہراتے ہو، إِلَّا إِن شَاءَ رَبِّي شَيْئًا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ چاہے۔ یہ جو کہا گیا إِلَّا إِن شَاءَ رَبِّي شَيْئًا، یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو میں شرک کر سکتا ہوں، بس اس جملے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اظہار ہے۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئی ہر چیز کو علم کے اعتبار سے، یعنی وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے علم کے اعتبار سے۔ تو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کیسے ڈروں گا جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، وَلَا تَخَافُونَ، اور تم خود نہیں ڈرتے ہو کہ تم لوگوں نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، یہ ایسا شرک جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دلیل نازل نہیں کی ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو دونوں فریق میں سے کون امن کا زیادہ مستحق ہے، اگر تم جاننا چاہو تو جان سکتے ہو۔ اور یہ آخری آیت ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ یہ امن والے کون ہیں؟ اس میں یہ لم یلبسو بمعنی
لم یخلطو، لبسا یلبسو لبسن، خلط ملط کرنا، ملانا، یہ ضربہ سے آتا ہے۔ ایک ہے لبسا یلبسو لبسن، پہننا، وہ سمیہ سے آتا ہے۔ لم یلبسو بمعنی لم یخلطو، اور ظلم نے حد سے تجاوز کرنا، یہاں شرک مراد ہے۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک شامل نہیں کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ سورہ انعام کے رکوع نمبر 9 کا درس مکمل ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔